السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں۔ مارکیٹ نے جو پرفارم کیا اور آگے آنے والے دن میں جو مارکیٹ پرفارم کر سکتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جو مارکیٹ کی آج کی پرفارمنس رہی ہے، ٹھیک ہے، ہماری ریکمنڈیشن کے مطابق جب مارکیٹ اپنا یہ لوز لگا رہی تھی 43,000 کے اراؤنڈ جب ٹریڈ کر رہی تھی، تو ہمارا یہی کہنا تھا کہ ایٹ لیسٹ 30 to 40-50% آپ کی انویسٹمنٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا تھا کہ جو ریٹس تھے نا اس وقت، وہ ریٹ بہت اٹریکٹیو تھے۔ اوورال اپنے لوز، اپنے ریٹس، اٹریکٹیو ریٹس نکلے ہوئے تھے اسٹاکس کے، کیونکہ وہ جو ریٹ آئے ہوئے تھے وہ اصل میں سائیکلک سسٹم میں جب چلتا ہے کوئی اسٹاک اور وہ جو اپنے ریٹس نیچے کے نکال رہا ہوتا ہے اور زون اپنے کریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ریٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے وہاں پر 40 یا 50%، ٹھیک ہے۔ اس کی بیس پر ایک اور چیز جو خاص طور پر شیئر کی تھی کہ اسٹاکس کے پرائز جو ہے نا وہ دوبارہ وہ نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، اب ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ اسٹاکس نے جو لو لگائے تھے اپنے، جو بھی آپ آٹو سیکٹر میں جائیں یا سیمنٹ سیکٹر میں جائیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر میں جائیں، جو بھی آپ سیکٹر میں جائیں گے تو اس میں جو لو لگے تھے جن اسٹاکس کے جو سائیکلک سسٹم میں چلتے ہیں اسٹاکس، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے جو لو لگے تھے آج اس لو سے کتنا اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر مارکیٹ کے اندر غیر یقینی جو صورتحال ہے، انسرٹینٹی جو ہے مارکیٹ میں، جو ہمارے ملک میں سیاسی بحران جو اس وقت چل رہا ہے، اس میں اگر ہارڈ ہٹ لگتی بھی ہے تو وہ جو لو لگے تھے اسٹاکس کے وہ بہت مشکل ہو گیا کہ وہ دوبارہ ہمیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز تھی جو آپ کے ساتھ میں ڈیلی بیسس پر ڈسکس کر رہا تھا کہ ریٹس جو ہیں اٹریکٹیو ہیں، بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں اسٹاکس کے۔ یہ ایسے ریٹس ہیں کہ خبروں کی زد میں لا کر مارکیٹ کو فیئر پیدا کیا جاتا ہے اور جو ہے خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ یہاں سے جو بائر ہے وہ دور ہو جائے، اور جو شارٹ سیلر ہے اس کو ایک گریڈ پیدا کیا جاتا ہے اس کے اندر کہ بھائی ماحول اچھا نہیں ہے، آپ شارٹ سیل میں آئیں۔ شارٹ سیل جس نے بھی کی ہوگی وہ اس کا تو کام تمام ہو چکا ہوگا، آئی تھنک، میرا تو یہی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ بھی خود بھی دیکھ سکتے ہیں کیا پوزیشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو اس ماحول کے اندر ہمیشہ جب سائیکلک سسٹم کے اندر جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جو ریٹس نکل رہے ہوتے ہیں وہ بہت اٹریکٹیو اور بہت شاندار ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام کرنا چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جو غیر یقینی جو ماحول تھا اس میں جو ہارڈ ہٹ کی بات تھی کہ ایک ڈاؤن سائڈ ہارڈ ہٹ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رزلٹ آنے کے بعد عدم اعتماد کا رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد ایک ہارڈ ہٹ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ بالکل ہے، وہ ابھی بھی وہ صورتحال موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ریٹس جو ہیں وہ لو جو لگے تھے وہ اب نہیں ملنے والے، زیادہ 90% چانس یہی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز یاد رکھیے گا، جو چیز بیچ میں اب پینڈنگ میں ہے اس کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تک جو اوپر کا مارکیٹ نے سفر طے کیا ہے، یہاں پر اوپر کا جو اس کا تقریباً 150 پوائنٹ یا 250 پوائنٹ 160 پوائنٹ یا اس سے 100 پوائنٹ مزید اوپر اگر لے جائیں تو 44,700 کے اراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں جہاں پر مارکیٹ اس وقت کلوز ہے 44,438 کی کلوزنگ ہے اس وقت، اس سے 150 پوائنٹ اور مزید اوپر یا اس سے 250 پوائنٹ، ٹھیک ہے، 150 اور مزید 100 اگر ایڈ کرتے ہیں تو اوپر بنتے ہیں 250 پوائنٹ، جو کہ 44,700 تک آ جاتا ہے۔ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں تک انڈیکس ٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو لیول میں نے دیا یہ رسکی ہے۔ رسکی اس بیس پر ہے کہ مارکیٹ نے جو ابھی تک جو بھی اوپر کا گیم کھیلا ہے یہ اس کا اوور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ڈپ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کی بیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ سیکٹرز ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، اور آپ کے کچھ اسٹاکس جو ہیں انڈیکس کے 100 انڈیکس کے وہ انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ آگے مزید جو ہے مارکیٹ میں اوپر جانے کی گنجائش نہیں ہے، مارکیٹ میں ڈپ ایکسپیکٹڈ ہے، اور وہ ڈپ مارکیٹ میں پینڈنگ میں ہو چکی ہے، ڈیو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔
اب اوپر 150 جائے 200 250 پوائنٹ جائے وہ جا سکتی ہے مارکیٹ. کچھ اسٹاکس ہیں جو کہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو اوپر لے جا سکتے ہیں, لیکن موسٹلی زیادہ تر 80% سے زیادہ چانس یہ ہو چکے ہیں کہ کچھ سیکٹر اور بہت سارے اسٹاکس نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ مارکیٹ میں ڈپ ایکسپیکٹڈ ہے اور ڈپ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. کوئی بھی فریش بائنگ میری طرف سے جو مشورہ ہے وہ یہ ہے, ایک فریش بائنگ اس جگہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے کرنی تھی ہم نے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ 40-50% کی جا سکتی ہے انویسٹمنٹ, شیئر پرائز بہت اچھے ہیں, تو وہ جو ہو چکی تھی وہ ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ جو آگے آنے والے دنوں میں مارکیٹ جو پرفارم کرنا چاہتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈپ آئے گی مارکیٹ میں, جو عدم اعتماد کا رزلٹ آئے گا, یہ معاملات جو بھی کلیئر ہوتے ہیں اس میں جو اگر ہارڈ ہٹ لگتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے جو کہ ڈیو بھی ہے, وہ ہارڈ ہٹ لگ سکتی ہے, بالکل لگ سکتی ہے. اس میں جو ریٹ آ جائیں گے وہ جو بھی ریٹ آئیں, نیا لو ہو یا لو نہ بھی وہ نیا نکلے, جو بھی ریٹ آ رہے ہوں وہ زیادہ سوٹیبل ہوں گے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے تو یہی ہے مارکیٹ کے حوالے سے ٹیکنیکلی جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. اور جہاں تک والیوم کی بات ہے, والیوم آج کا والیوم قدرے بہتر ہے, پچھلے 2-2.5 ویک سے جو آج کا والیوم بہتر ہے اور بہت اچھا والیوم آیا ہے ویسے ایز یوزول اگر روٹین وائز مارکیٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے, اور آر ایس آئی کی بات کریں, آر ایس آئی اپ سائڈ موو کر چکا ہے اور اوپر کا اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ اس کا بنتا ہے تقریباً 54 کا, جہاں پر اس وقت اس کا سٹاپ ہے 54 پر ہی آ کر آر ایس آئی رکا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو مومنٹم ہے جو کہ انڈیکس کا شو کر رہا ہے. ہم نے انڈیکس کے اوپر جو بات کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ انڈیکس ابھی مزید کیا کرے گا, اگر نیچے کی بات کریں کیا انڈیکس نیچے نیا لو دے گا. دیکھیں, نئے لو کی اگر بات کریں تو ہم نے ہمیشہ آپ سے ایک ہی چیز کا ذکر کیا ہے کہ مارکیٹ میں جس کو سائیکل یا زون کا اسپیل کا اگر نالج ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے مارکیٹ کو جج کر سکتا ہے, اس کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. اور ہمارے مطابق یہی تھا کہ 42,715 کا لو مشکل ٹوٹے گا, اور اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پورے سائیکل ہی چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس بیس پر یہ لو بہت مشکل ہے, تو نیا سائیکل نہیں بننے والا. جہاں تک بات ہے نیوٹرل زون کی, ہم نے یہ اگر میں یہاں پر یہ کلیئر انڈیکیٹ کروں, یہ جو نیوٹرل زون اوپر بنا اور اس کی یہ کریکشن بنی. ٹھیک ہے, یہاں پر اس لیول پر ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ اوپر کا باقی بلش زون ہے, تو یہ ان ایکسپیکٹڈ موومنٹ جو نیچے کی طرف آئی. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب معاملات غیر یقینی صورتحال کی طرف جاتے ہیں تو زون کی جو سائیکل کی جو سسٹم ہے, سائیکلک سسٹم میں جو بھی چیزیں چلتی ہیں ان کی لینتھ جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ہو سکتی ہے. لیکن ایز اے ریگولر جب مارکیٹ کام کرتی ہے تو اس میں ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن جب انسرٹینٹی آتی ہے, غیر یقینی صورتحال ہو, تو اس میں یہ لینتھ انکریز ڈیکریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی لینتھ نیچے کی طرف انکریز ہوئی ہے تو اٹ مینس کہ ہم ابھی بھی جو ہے بلش زون کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک 42,715 کا لیول نہیں ٹوٹتا ہے, اور ابھی تو وہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے, اب ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ لیول نہیں ٹوٹنے والا. تو 42,715 کا لیول نہیں ٹوٹنے والا, تو یہ بلش زون کا ہی یہاں سے جو ہے اسٹارٹ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گا. ٹھیک ہے, اب جو ڈپ مارکیٹ لیتی ہے اس میں جو بھی ڈپ لے, خیر 42,715 کا نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی بھی حال میں, تو یہ سائیکلک سسٹم میں مارکیٹ چلتی جائے گی. اور اوپر کے جو لیول ہم آلریڈی آپ کو دے چکے ہیں, آنے والے ٹائم میں مزید اس کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ سائیکلک سسٹم میں چلنے والے اسٹاکس میں کام کیا جائے وہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور سائیکل زون اور سپیل کے ساتھ کام کریں وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بھی یہ ماحول انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے, یہ ہر بندہ دیکھیں, ہر بندہ ڈیلی جو انالیسز ہوتی ہیں اس پر مار کھا سکتا ہے. جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ کل مارکیٹ پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نیگیٹو ہو جائے کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے, کل ایسی کوئی بری نیوز آ جائے جس طرح کا آج کل کا ماحول ہے, تو کل مارکیٹ نیگیٹو ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ ایک ایشورٹی کے ساتھ بندہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, ریگولر مارکیٹ نہیں ورک کر رہی. ایسی مارکیٹس میں
وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہے جو زون کے ساتھ کام کرتا ہے، جو سائیکلک سسٹم میں کام کرتا ہے۔ سائیکل تو بندے کو پتہ ہے کون سا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد زون ہے، کس زون میں مارکیٹ کام کر رہی ہے اور اس کا کون سا سپیل ہے، کس سپیل میں، پھر سپیل کی بندے کو لینتھ کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، کتنی ہو سکتی ہے، منیمم یا میکسیمم، تو اس کے مطابق وہ کبھی بھی مار نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سائیکلک سسٹم کو سمجھیں اور سائیکل زون اینڈ اسپیل کے اوپر نالج رکھیں، ڈیپتھ میں نالج ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو واضح طور پر سمجھ آنے لگ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا کلیئر، یہاں پر ٹیکنیکلی ہم نے جو بات کی، تو اسی کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ فار پورٹ فولیو مینجمنٹ بھی اور سائیکلک سسٹم کے حوالے سے مارکیٹ کی آج کل کی جو بھی پوزیشن ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آئی ول گیو یو آنسر۔ تو مزید آگے چلتے ہیں، ہم نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، رپورٹس کے بارے میں، رپورٹس پر چلے جاتے ہیں، اس میں زیادہ کلیئر ہوگا کہ اوور آل مارکیٹ کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو ہم چیک کر لیتے ہیں، اس کے اندر کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اچھا، یہاں پر ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر سیکٹر میں سیکٹر وائز جو اسٹاکس نے پرفارم کیا ہے، پازیٹیو کلوزنگ آئی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آپشن اگر آپ دیکھیں گے لیس کلوز کے اندر، تو سیمر سیکٹر پازیٹیو کلوز میں آیا ہے، انجینئرنگ سیکٹر جو ہے پازیٹیو آیا ہے، سی ایس اے پی جو کہ نیگیٹو آیا ہے، آٹو سیکٹر پازیٹیو کلوزنگ، فوڈز، فارما، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں، اچھا ٹیکنالوجی سیکٹر پوری طرح انڈیکیٹ کرتا ہے آج کی مارکیٹ کو، اور آٹو سیکٹر آج کی مارکیٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آگے مارکیٹ میں پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈپ ایکسپیکٹڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ بینکنگ میں دیکھیں تو بینکنگ میں بھی کچھ اسٹاک نیگیٹو آ رہے ہیں، تو زیادہ تر یہی ہوا کہ آج کی مارکیٹ میں پازیٹیو کلوزنگ آئی ہے، لیکن پازیٹیو کلوزنگ یہ معنی نہیں رکھتی کہ پازیٹیو کلوزنگ کس ٹائپ کی آئی ہے، یہ معنی رکھتی ہے۔ آپ اپنے سٹاکس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ خاص طور پر آپ ٹیکنالوجی سیکٹر میں جا کر چیک کریں، جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں چیزیں، اور آٹو سیکٹر میں چیک کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میں جو پوزیشن ہے اسٹاکس وائز وہ کیا جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک انڈیکیشن آپ کو ملے گی، ضرور ملے گی کہ آگے مارکیٹ کا بیہیویئر کیسا ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی، انشاءاللہ اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔